تھوڑی دیر بعد ڈی جی صاحب کا کمرہ کانفرنس روم کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ دیوار پر لٹکے ناردرن ایریا کے نقشے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے بریگیڈیئر عالم ان سے اور بریگیڈیئر نواز سے مخاطب تھے۔ سر 49 میں کشمیر کے محاذ پر ہونے والی جنگ بندی اور پھر 72 میں شملہ معاہدے کی سرحد بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات کے مطابق NJ 980420 نمبر کی لائن سے آگے ابھی تک لائن آف کنٹرول کی نشاندہی کا کام باقی تھا۔ بھارتی حکومت نے جان بوجھ کر اس مسئلے کو لٹکائے رکھا کیونکہ وہ 27 جولائی 1949 کے معاہدہ جنگ کے مطابق سرحدی جنگ بندی کرنے سے کنی کترا رہا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سیاچن کے علاقے میں NJ 980420 کی نشاندہی کی اور دوبارہ ان سے مخاطب ہوئے۔ دراصل 62 کی چین بھارت جنگ میں ہزیمت اٹھانے پر بھارتی فوج نے ابتدا میں پہاڑی جنگ میں اپنی کمزوری کا احساس کر لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نیفا میں شکست کے بعد بھارتیوں نے گلیشیائی اور پہاڑی جنگ کے کورسز کو بہت اہمیت دینا شروع کر دی تھی اور اپنے پہاڑی ڈویژنوں کو بطور خاص شدید برف باری میں اونچائی پر ہونے والی جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں اور ضروریات سے لیس کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی یہ ضروریات سیاچن ہی میں پوری ہو سکتی تھیں جو چین اور پاکستان سے منسلک ہے، اس لیے اس علاقے پر ان کی نظر ہمیشہ رہی ہے۔ 1949 سے 1984 تک اس علاقے پر ہمارا مکمل کنٹرول رہا اور تمام غیر ملکی کو پہمان جماعتیں پاکستانی حکومت کی اجازت سے یہاں پہاڑی چوٹیاں سر کرتی رہی ہیں، لیکن مشرقی قراقرم کے اس حصے پر مکمل کنٹرول کے باوجود ہم نے یہاں کبھی اس لیے اپنی فوجیں نہیں رکھیں کہ عام حالات میں بھی یہاں فوج کی موجودگی پر بے پناہ اخراجات اٹھتے ہیں، اور نہ ہی کبھی اس طرف سے بھارتی جارحیت کا تصور کیا گیا، جو میرے خیال سے سر ٹھیک سوچ نہیں تھی، اور ماضی میں مختلف رپورٹس میں ہم اس کا حوالہ بھی دے چکے ہیں۔ لیکن 17,000 سے 24,000 فٹ بلند اس علاقے میں تو انسان کو زندہ رہنا بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہاں لڑائی کا تصور کیسے کیا جا سکتا تھا؟ گو کہ سر بھارت کی ممکنہ مداخلت کی رپورٹ تو آج ہمارے ایجنٹ نے بھیجی ہے، لیکن ہمارا ریکارڈ بتاتا ہے کہ 78 سے بھارتی اس منصوبے پر عمل پیرا ہے یا ایسا کرنے کی شدید خواہش ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کی آخری بات پر ڈی جی صاحب پہلو بدل کر رہ گئے۔ بریگیڈیئر عالم نے اپنے سامنے دری فائلوں میں سے ایک فائل کھول کر اس پر نظر دوڑائی اور دوبارہ گویا ہوئے۔ سر بھارتی فوج کے ہائی آلٹیٹیوڈ وارفیئر اسکول کے کرنل نریندر کمار کی کمانڈ میں بھارتی SSG کی ایک ٹیم نے سیاچن کے شمال مغرب میں واقع دیرم گری 2 پر اگست سے اکتوبر 1979 تک قیام کیا اور ہمارے رد عمل کا جائزہ لینے کے لیے اپنی اس مہم جوئی کی رپورٹ ہمالیین جرنل کے شمارے میں شائع کی، اور پھر یہی رپورٹ بھارتی ہفت روزے کے ایک شمارے میں بھی شائع ہوئی۔ اپنی بات کا تاثر دیکھنے کے لیے بریگیڈیئر منظور نے ایک لمحے کے لیے ڈی جی صاحب کے چہرے پر نظر ڈالی جو جذبات سے قطعی عاری دکھائی پڑا۔ سر کرنل نریندر کمار کی ٹیم نے پاکستانی علاقے کے 70 کلومیٹر اندر تک مداخلت کی۔ پھر کرنل نریندر کمار ستمبر 1980 میں 60 افسروں کی ایک اور ٹیم کے ساتھ اس علاقے میں آیا۔ ان تمام افسران کا تعلق ہائی آلٹیٹیوڈ وارفیئر اسکول سے تھا۔ یہ پارٹی پاکستانی علاقے میں سیالہ کنگری سے سلطورو کنگری تک گئی اور اس نے جون ستمبر 1980 تک یہاں قیام کیا۔ اس پارٹی کو بھارتی ایئر فورس کی مکمل معاونت حاصل رہی، جس کا اقرار کرنل کمار نے بعد میں ایک مضمون میں کیا۔ یہ پارٹی پاکستانی علاقے میں 90 کلومیٹر تک مداخلت کر کے اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد واپس لوٹ گئی۔ ستمبر 1980 میں بھارتی فوج کے بریگیڈیئر KN تھینڈانی کی کمانڈ میں ہائی آلٹیٹیوڈ وارفیئر اسکول سے 2 کو پہما جماعتیں پاکستانی ایئر کنٹرول علاقے میں واقع بلند ترین چوٹی جو تقریباً 23,390 فٹ بلندی پر واقع ہے قیام پذیر رہیں۔ اس مہم کی خبر امریکن الپائن کلب جرنل نے 1981 کے شمارے میں شائع کی تھی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دوسری فائل میں دھرے فوٹو اسٹیٹ کاغذات میں سے ایک کاغذ نکال کر ڈی جی صاحب کی طرف بڑھا دیا، جنہوں نے امریکن جرنل کی خبر پڑھنے کے بعد وہ کاغذ آگے بریگیڈیئر منصور کی طرف بڑھا دیا۔ ڈی جی صاحب نے 3 ہفتے پہلے ہی چارج لیا تھا اور انٹیلیجنس میں یہ ان کی پہلی تعیناتی تھی، اس لیے یہ تمام اطلاعات ان کے لیے نئی ہی نہیں بلکہ چونکا دینے والی تھیں۔
سر ہمارے ایک سورس نے مئی جون 1981 میں انڈین فورسز کے کچھ افسران کی وادی سلطورو میں گونما اور چولونگ نامی دیہاتوں میں موجودگی کی اطلاعات بھی دی تھیں۔ ان دنوں ہم نے اسکردو پولیس کو فوراً رپورٹ کنفرم کرنے کے لیے اس علاقے کا دورہ کرنے کے لیے بھی کہا تھا، جس پر اسکردو پولیس کے ایس پی صاحب نے اگست 1981 میں ان دیہاتوں کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں سے انڈین آرمی اور لداخ اسکاؤٹس کی ٹوپی کے بیج اور کچھ انڈین کرنسی بھی حاصل کی تھی۔ یہ اطلاعات ذمہ دار حلقوں تک گئی تھیں۔ ڈی جی صاحب نے اچانک ہی سوال کر دیا، یس سر، ہم نے ایک پل کی رپورٹ پہنچائی جس پر 29 مارچ 1982 کو ہماری وزارت خارجہ نے بھارتی سفارت خانے کو ان خلاف ورزیوں پر احتجاجی نوٹ لکھا اور دہلی میں بھارتی وزارت خارجہ کو بھی یہ احتجاج پہنچایا گیا۔ بریگیڈیئر عالم نے فائل سے نظریں اٹھا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا اور پھر فائل پر نظریں جما کر دوبارہ بولنا شروع کیا۔ جولائی 1983 میں پاکستانی آرمی نے ایس ایس جی کی ایک کمپنی کو سیاچن میں فلافون لا اور سیالہ کے علاقوں میں بھارتی فوج کی معاہدانہ سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ 16 اگست 1983 میں انہوں نے بھارتی فوج کے لداخ اسکاؤٹس کے کچھ جوانوں کو دیکھا اور ان کی طرف بڑھے، لیکن دشمن باخبر ہو گیا اور بھارتی فوجی ایک گولی فائر کیے بغیر وادی نوابرہ کی طرف تیزی سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے غائب ہو گئے۔ پاکستانی کمانڈوز کو صرف نگرانی اور دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے مشن پر روانہ کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے بھارتی علاقے میں مداخلت نہیں کی اور ہیڈ کوارٹر سے حکم ملنے پر واپس لوٹ آئے۔ بریگیڈیئر عالم نے اپنی بات مکمل کر لی تھی۔ دونوں اعلیٰ افسران متردد تھے۔ اس علاقے کی جو پوزیشن انہیں بتائی گئی تھی اس نے خصوصاً ڈی جی صاحب کو زیادہ متاثر کیا تھا۔ اوکے جنٹل مین، GHQ جانے کی تیاری کریں، میں کمانڈر ان چیف کو مطلع کر دوں، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور دونوں بریگیڈیئر صاحبان اپنے کاغذات سمیٹے باہر آ گئے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔